السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی آج 5 اگست 2025 ہے سوشل میڈیا پر ایک مدرسے کا لیٹر پیڈ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کی تصدیق کی ہے مدرسے کے ناظم صاحب سے، فون پر بات کر کے اس کی تصدیق ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کی صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے، اس وجہ سے ہی یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے دارالعلوم محی السنہ جل پلی حیدرآباد کے ادارے میں مندرجہ ذیل ضابطے بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اگر مدرس کا انتقال ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں تو بچوں کے بڑے ہونے تک بیوہ کو پوری تنخواہ ہر ماہ جب تک بچے خود کفیل نہ ہو جائے، اس کے بعد جب بچے خود کفیل ہو جائے تو بیوہ کو تا عمر آدھی تنخواہ دی جائے گی۔ نمبر 2، اگر کسی استاذ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو علاج کا پورے خرچے کے ساتھ چھٹی ماہ تنخواہ دی جائے گی۔ نمبر 3، اگر کسی استاذ کی شادی ہے تو اس کو 15,000 روپے ہدیے کے ساتھ 15 یوم کی یعنی 15 دن کی چھٹی دی جائے گی۔ نمبر 4، استاذ کے یہاں اگر اولاد پیدا ہوگی تو بچے کی پیدائش پر 1,000 روپے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا اور یہ اضافہ سالانہ ترقی کے علاوہ ہوگا۔ نمبر 5، اگر کوئی طالب علم شادی شدہ ہے تو اس کو، اس کی اہلیہ کو، اور اگر بچہ ہے تو بچے کا بھی وظیفہ دیا جائے گا۔ بانی محتمیم و انتظامیہ کمیٹی دارالعلوم محی السنہ جل پلی حیدرآباد۔ ناظرین، ہم نے اس مدرسے کے ناظم صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے اس کی مکمل تصدیق کی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس مدرسے کی بنیاد جمعیت علماء ہند کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے رکھی تھی۔ ان سے بذر فون چند باتیں ہوئی ہیں، آپ بھی ان کو سن سکتے ہیں۔ جی، اللہ کا فضل، اللہ سے یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آپ دارالعلوم محی السنہ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں؟ جی، دارالعلوم محی السنہ سے بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کا لیٹر پیڈ ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے مدارس کے تعلق سے، کئی اساتذہ کے فون تعلق آئے میرے پاس۔ یہ صحیح ہے؟ جی، یہ درست ہے۔ وہ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں حضرت؟ میں مفتی محمد غفران ربانی بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ ہی کا مدرسہ ہے؟ آپ ذمہ دار ہے یہ مدرسے کے؟ میرا مدرسہ نہیں ہے، میں انتظامیہ میں شعبہ نظامت پہ ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، تھوڑا سا آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی بنیاد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ڈالی ہے بہت ماشاء پہلے۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اہل سنت والجماعت الحنفی عقائد کی طرف سے چلتا ہے یہ ادارہ، اچھا اچھا اچھا، علماء دیوبند اور احناف کو فالو کرتے ہوئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی جی؟ جی جی ٹھیک ہے، ہم اس کو چلا سکتے ہیں، ہم نیوز اسٹوڈیو سے بات کر رہے تھے۔ جی، چلائیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے، ملک کے دارالحکومت نئی دہلی کے چانکیا پوری علاقے میں ایک سنگین واقعہ پیش آیا ہے۔ بدماشوں نے رکن پارلیمنٹ سدھا رام کرشنن کی سونے کی چین چھین لی۔ واضح رہے کہ دہلی کی چانکیا پوری علاقے میں ایک ہائی سیکورٹی زون مانا جاتا ہے، وہاں پر ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کی گلے سے چین چھین لی گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رکن پارلیمنٹ سدھا رام کرشن صبح چہل قدمی کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ وہ تمل ناڈو بھون میں رہتی ہے۔ ادھر دہلی پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ رکن پارلیمنٹ سدھا رام کرشن نے امت شاہ کو خط لکھا اور بتایا گیا ہے کہ تمل ناڈو کے مائلا دھتورائی لوک سبھا حلقے سے رکن پارلیمنٹ آر سدھا رام کرشنن ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی اطلاع ایک خط کے ذریعے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو دی ہے۔ رکن پارلیمان سدھا نے اپنے خط میں لکھا کہ آج صبح چانکیا پوری علاقے میں پولینڈ کے سفارت خانے کے قریب ان کی سونے کی چین چھین لی گئی اور اس واقعے میں انہیں چوٹیں بھی آئی ہیں۔ انہوں نے وزیر داخلہ سے گزارش کی ہے کہ افسران کو ہدایت دی جائے کہ مجرم کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کیا جائے۔ چین چھیننے کے اس واقعے کے بعد اپوزیشن نے حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے دہلی کے انتہائی محفوظ چانکیا پوری علاقے میں ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کی چین چھیننے کے واقعے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب قومی راجدھانی کے علاقے میں ایک خاتون رکن پارلیمنٹ محفوظ نہیں تو عام خواتین کی کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔
पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली में सफारत खाने के इर्द गिर्द के इलाके आम तौर पर महफूज होते हैं, ऐसे में वहाँ चेन स्नैचिंग का वाक़या हैरान कुन है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर किसी रुकन पार्लियामेंट के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो दिल्ली जैसे शहरों में रोज़ाना इसी तरह के मसाइल का सामना करने वाली आम ख़वातीन की हालत का तसव्वुर करें। इसके लिए हुक्काम को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी हुकूमत में अमन व अमान नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। दिल्ली में एक खातून MP की चैन छीन ली गई। बिहार में हर रोज़ कत्ल हो रहे हैं, यानी बीजेपी की हुकूमत में लोग महफूज नहीं हैं। काबिल ज़िक्र है कि खातून MP एडवोकेट सुधा ने इस वाक़े की रिपोर्ट लिखवाते हुए कहा कि वो सुबह 6 बजे एक और खातून रुकन पार्लियामेंट के साथ सैर के लिए जा रही थी। चांक्यापुरी इलाके में उनकी चैन छीन ली गई। उन्होंने अलार्म भी बजाया, लेकिन बदमाश खामोशी से भाग गए। उन्होंने पुलिस गाड़ी में बैठे पुलिस वालों को इस वाक़े की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और शिकायत दर्ज करवा दीजिए। बाद अज़ा वाक़े की शिकायत दर्ज कराई गई। नाज़रीन, आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फ़रमाए। वीडियो को शेयर करते जाएं। कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।